बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टीफ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। अच्छा, आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहली अपडेट मेरी ये है कि बेसिकली जिसका चर्चा ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि बैरूनी दुनिया में उससे भी ज़्यादा है, और इसका क्रेडिट अगर आप ओवरसीज़ को ना दें तो ये खबर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक ही वक्त में एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पे जो एहतजाज किया है, जिसका ना सिर्फ उस मुल्क में ख़बर लेने में, इंटरनेशनली इस खबर को अपनी जगह लेने में, बल्कि पूरी दुनिया में आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में बहुत मदद मिली पीटीआई की तरफ से, जो आप पीटीआई की तरफ से देखें तो। और अगर आप इसको पाकिस्तानी उसमें देखें तो पाकिस्तान में आज पीटीआई का जो बेसिकली इमरान खान ने 25 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी थी डी चौक के लिए, आज वो यहाँ पहुँच चुके हैं डी चौक इस्लामाबाद में। और उनके जो वर्कर पहुँचे हैं, अगर आप उनको ये कहें कि कोई आसानी से पहुँचे हैं तो ये आप ज़्यादती होगी, आप इस किस्म का कह सकते हैं, क्योंकि उनके वर्कर्स ने शहादतें भी देखी हैं, आंसू गैस के शेल भी देखे हैं और कंटेनर्स भी देखे हैं जगह जगह पे, और इतने टाइम पैदल चल के वो जो यहाँ तक आए हैं, अगर आप उनको देखें तो अभी जो इस्लामाबाद में पहुँचे हैं तो वो 55 घंटे आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन कुछ वर्कर्स कुछ सोए भी नहीं होंगे या कुछ सोए होंगे दरमियान में, तो पता नहीं क्या हालात होंगे, क्योंकि इस टाइम इस्लामाबाद का भी जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा मौसम है इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो डी चौक के पास एक जश्न सा माहौल बना हुआ है, वहाँ जश्न से समा है इस टाइम पे। और वहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आती है, जो भाईचारा या आपको एसार या आपको डिफरेंट चीज़, मतलब जो डिफरेंट जगहों पे आपको एक अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं, उनको भी थोड़ा उभारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें आप ये देखेंगे वहाँ के लोग, पिंडी इस्लामाबाद के लोग वहाँ पे डी चौक पे इकट्ठे हो रहे हैं, जिनमें तादाद भी बढ़ रही है बेसिकली इसकी, आप ये कह सकते हैं एहतजाज की। और ना सिर्फ वहाँ पे पहुँच रहे हैं बल्कि जिसके पास जो है खुश्क मेवाजात, दूध, पानी और डिफरेंट चीज़ें, कंबल, और वो उन अपने बहन भाइयों को दे रहे हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, जो इतने टाइम से वो यहाँ पे चल के आए हैं और अभी भूखे हैं, प्यासे हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ऑनेस्टली, जो आपको एक अगर आप नेशनलिस्ट आदमी हैं, पाकिस्तान को आप देखें तो ये मुहिब वतनी का एक बहुत बड़ा जज्बा है कि आप किसी की भी हेल्प करें, अगर वो मुश्किल में है, मुसाफिर है, कोई भी है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी ऑनेस्टली, जिसमें सारे तनाज़ुर से हट के जो बात करने वाली थी। तो पीटीआई के लोगों के लिए अगर आप देखें तो बड़ा कंफर्टेबल, आप ये कह सकते हैं कि माहौल, अगर आप इतना कंफर्टेबल भी नहीं, लेकिन एक मतलब अच्छी चीज़ पैदा करने वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बुशरा बीबी साहिबा बार बार कंटेनर्स पे आ रही हैं और आवाम का बेसिकली लहू गरमा रही हैं, जिसके बाद डिफरेंट पीटीआई के लीडर्स भी आ रहे हैं, वो भी बेसिकली तकरीरें कर रहे हैं वहाँ पे, और उनको ये कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी वहाँ पे। और बुशरा बीबी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप लोग सारे भी भले चले जाएं, मैं नहीं जाऊँगी खान साहब को दिए बगैर। तो खैर ये मुमकिन नहीं होगा कि बुशरा बीबी अकेली रहे, ऑब्वियसली सारे लोग वहाँ पे रहेंगे, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा है और लोगों को खैमों की और डिफरेंट जगहों की बहुत आप ये कह सकते हैं ज़रूरत है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे लोग इस टाइम पे जो कंटेनर्स हैं उसी को अपना कमरा टाइप बना के उसी में रहना शुरू कर दिया, वहीं पे अपना सारा सेटअप बना दिया। और दूसरी तरफ जो आप ये कह सकते हैं, हामिद मीर साहब भी वहाँ पहुँचे, इरशाद भट्टी साहब भी वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन जब हामिद मीर साहब वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त शेलिंग हो रही थी और लोग आंसू गैस के शेल से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हो रहे थे। इवन मोहसिन नकवी साहब खुद भी आंसू गैस के शेल से मुतासिर हुए उसकी गैस से, जब वो गए तो उनके भी आंसू आ रहे थे, वो भी पूछ रहे थे। इतनी ज़्यादा जो आंसू गैस शेल बेसिकली इस्लामाबाद में शेलिंग की गई उसकी। अच्छा, इसके साथ साथ जो हामिद मीर साहब ने जब इंटरव्यू लिया तो हामिद मीर साहब वहाँ पे लोग आए, उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो हुकूमत है इन्होंने हमारे खान को पकड़ा हुआ है, जब तक ये हमारे खान को नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब, आप इंडस्ट्रीज का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आपको चाहिए आप आवाम का मुकदमा लड़ेंगे। और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी एक खुशखबरी सुनाई है कि खान साहब इंशाल्लाह जल्द रिहा होने वाले हैं और इंशाल्लाह खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत से भी अपील की कि आप काइंडली लोगों को पकड़ कर छोड़ें और उन पर तशद्दुद ना करें, ये आपके अपने लोग हैं, तो लिहाजा आप इतना ऐश ज़रूर रखें कि ताकि बाद में हमारे अपने मुज़ाकरात ये वो सारा हो सके। मतलब ये साथ साथ ये बात भी चल रही है, जो बेसिकली बैरिस्टर गौहर ने ये बात की है बेसिकली मीडिया पे आकर, उन्होंने ट्वीट भी किया बेसिकली इस बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट एंकर और तजिया निगारों को जो भी सुना जा रहा है, जो कह रहे हैं कि हुकूमत एक हमाकत करने को तैयार है, वहाँ पे एक आप ये कह सकते हैं हमला तो खैर नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक बेसिकली कार्रवाई करने के लिए प्लान कर रही है वहाँ पे, कि जो लोग वहाँ पे धरने पे हैं एक तो चारों तरफ से उनको कैसे घेरा जाए, और प्लस जो रुकावटें वो हटा के आए थे उन रुकावटों को दोबारा उन जगह पे लगाया जाए, ताकि एक तो ये होगा कि इन जो लोग अभी इस्लामाबाद में डी चौक में आ चुके हैं इन सबको घेरा जा सके, और दूसरा जो पीछे से काफिले आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद अभी इस टाइम इस्लामाबाद में आ चुकी है,
تو جو پیچھے تعداد ہوگی اس کو ہم ایزیلی روک سکیں گے. اچھا, اور اس پلاننگ کے بارے میں جو آپ ڈفرینٹ تجزیہ نگار اور ان کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ ہے کہ یہاں پہ اندر ربڑ کی گولیاں, اندر مظاہرین کے درمیان, آپ احتجاج کرنے والوں کے درمیان آپ شیلنگ اور دھواں جس میں بھگ دڑ مچے گی, اور اللہ نہ کرے اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے, جس میں بھی جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, بشرا بی بی ہو گئی یا جو ان کے لیڈرز ہو گئے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی ابھی پی ٹی آئی کے وہاں موسٹلی سارے بڑے لیڈرز آئے ہوئے ہیں, کیونکہ پہلے وہ وہاں پہ نہیں تھے, لیکن کیونکہ اس میں 26 آئینی ترمیم کے بارے میں تھا تو اس میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی تھی کہ ہمارے لیڈرز کو بیسیکلی اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھا لیں گے, تو اس ٹائم پہ وہ سارے نہیں تھے, لیکن ابھی اس ٹائم پہ سارے لوگ بیسیکلی وہاں پہ ہیں اور احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں, جتنی بھی بیسیکلی ہائی کمانڈ ہے ان کی پی ٹی آئی کی. لیکن یہ ایک انفارچونیٹ سین ہوگا, اللہ نہ کرے اس ٹائپ کا کوئی بھی یہاں پہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں قدم اٹھایا حکومت نے تو. لیکن یہ اطلاعات بہت زیادہ چل رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم حکومت سوچ رہی ہے اور پلاننگ کر رہی ہے, اور کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ڈرانے کے لیے ایک دھمکی ہے, اور وہ جو اینکرز جو ان اینکرز کو دیا جا رہا ہے جو پرو گورنمنٹ ہیں, تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا سکے اور وہاں سے نہ تھوڑا منتشر کیا جا سکے. اور کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ ان کی تعداد کم ہوگی تو پھر یہ اوپر ان کے حملہ کریں گے وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں, مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ہے وہاں کی, کیونکہ جو پاک آرمی ہے وہ تو عوام کے ساتھ مل کے اس نے کوئی ایکشن نہیں کیا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہماری آرمی ہے وہ کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں آتی, کیونکہ جو آرمی اور عوام کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں رشتہ ہے وہ اب کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. حکومتیں تو چینج ہوتی رہی ہیں, لیکن ایک واحد چیز چینج نہیں ہوئی, وہ آپ کی فوج ہے. تو وہ بالکل وہ اس ٹائم کھڑے تھے, انہوں نے کوئی ایسا آگے رجسٹ نہیں کیا, انہوں نے عوام کے ساتھ ہی کھڑے رہے اور ان کے ساتھ, اور یہ بہت اچھا جیسٹر تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو اوور آل سارا سنیریو چل رہا ہے, اگر اس پہ میں اپنا تجزیہ دوں تو دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, جو ریڈ زون ہے جدھر فوج تعینات ہے اس میں, جیسے پارلیمنٹ ہو گیا, سپریم کورٹ, مطلب اسی طرح ڈفرینٹ جو آپ کی بڑی امارات ہے, تو وہاں پہ ان کو نہیں جانا چاہیے. لیکن آپ کا کام تھا ڈی چوک تک آنا, آپ ڈی چوک تک آئے, آپ یہاں پہ اپنا احتجاج کریں جو کہ آپ کا ایک آئینی حق ہے اور جو آپ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں وہاں پہ آپ جائیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی دیوار کے ساتھ جا کے تصویر لے اور پارلیمنٹ کے سامنے جائے, چھت پہ چڑھے, یہ کرے وہ. دیکھیں اس سے نہ صرف آپ کی تحریک کو نقصان ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, اور یہ آنیسٹلی یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ آپ کی ایک علامتی ایک وہ ہوتے ہیں, اور ان کو بڑا رسپیکٹفل جو بھی ہوتی ہے جگہیں ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو احتجاج ہے, جو آپ کا کام ہے, وہ آپ اس حد تک کریں, اس سے آگے نہیں بڑھیں. کیونکہ یہ بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی ورکرز تھوڑا سا آگے جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے, یہ وہ, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آنیسٹلی اس بات کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ وہاں پہ اپنا ایک پرامن طریقے سے احتجاج کریں تو حکومت کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ کریں. دیکھیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہی واحد ایک رستہ ہے جس سے آپ مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی اس چیز کو کسی نے سیریس نہیں لیا. اگر سیریس لیا بھی ہے تو اس وقت تک جب آپ کے سر سے پانی گزر چکا تھا. اگر آپ اس ٹائم کرنٹ حالات میں بھی دیکھیں تو واحد ایک رستہ نیگوسیشن ہی ہے, اور نیگوسیشن ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ جو ہوا میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی ہے, اس کی شدت میں آپ ہمیشہ کمی لاتے ہیں. اور کمی کیسے لاتے ہیں؟ کمی ایسی لاتے ہیں کہ آپ خان صاحب کو جو ابھی مقدمات ہیں آپ ان میں رہا کر دیں, رہا نہیں کرتے تو بنی گالا لے جائیں, اور ان کو ایک شورٹی دیں کہ بعد میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو ابھی ہوگا. آپ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن سے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آنیسٹلی جو ابھی پی ٹی آئی کے 3 مطالبات ہیں جن کی بیس پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم احتجاج ختم کریں گے یا احتجاج کو آگے نہیں بڑھائیں گے, ان میں سے جو ایک مطالبہ ہے وہ تو حکومت کے لیے آبویسلی ان ایکسیپٹیبل ہوگا, جس میں وہ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کریں. دیکھیں جب وہ مینڈیٹ واپس کریں گے تو وہ حکومت ختم ہو جائے گی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اتنا کچھ کیا ہے حکومت کے لیے, تو ابھی ہم کیسے حکومت. تو مجھے یہ نہیں لگتا خان صاحب کی یہ بات مانی جائے گی. ہاں اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو آگے بہت سی باتوں پہ مجھ سے بات چیت ہو سکتی ہے, جس میں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات آگے کر سکتے ہیں. آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی قید ہوئی ابھی جو لوگ ہیں بے گناہ شہری ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا جو پارٹی کے ممبر ہیں جو اندر ہیں, آپ ان کی رہائی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. آپ حکومت سے اور بہت سی چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ مینڈیٹ کی واپسی پہ, تو مینڈیٹ کی واپسی پہ آنیسٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو حکومت کے لیے میرے حساب سے تو دینا بہت مشکل ہوگا. تو لیکن حکومت کو بھی دوسری طرف چاہیے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں جس قسم کی کہ حکومت حملہ کرنے والی ہے شہریوں پہ, یا حکومت ان کو پہ اللہ نہ کرے نقصان پہنچانے والی ہے, جو کہ پہلے بھی ہو رہا تھا وہ بھی غلط ہو رہا تھا. جو رستے روکے گئے, کنٹینرز ان کے پہاڑ کھڑے کیے گئے, وہاں کے لوگوں کو مختلف جگہ پہ جو آنسو گیس, ربڑ کی گولیاں, اور جو لوگ شہید ہوئے, اور یہ سب کچھ جو ہوا بیسیکلی جو پورے سینیریو میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھیں, میں حکومت کو یہ بات کہوں گا, آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ ابھی یہ سارے آ گئے ہیں, تو اگر یہ ویسے آ جاتے, آرام سے آ جاتے, تو کیا ہو جاتا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا.
یہ اسی طرح آرام سے بھی آ جاتے. لیکن آپ نے یہ سب کچھ کیا, یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد ایک انٹینسٹی اور زیادہ بڑھی, ہوا میں آپ یہ تناؤ اور زیادہ بڑھا, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس میں ہمارے رینجرز کے جوان جن کی مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہوں گی, جن کو پتہ چلا ہوگا ان پہ کیا گزرا ہوگا. ہمارے پولیس والے بیچارے جو شہید ہو گئے, کہتے ہیں جن کے بارے میں فوٹیج بھی آ گئی ہے کہ وہ شاید گاڑیوں کے ساتھ ان کا ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے. اور رینجرز کے اہلکاروں کی جو ویڈیو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں رینجرز والے جو ہوئے ہیں انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے. تو مطلب یہ جو سارا پروسیس ہوا ہے اس میں نقصان ہی ہوا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ آگے کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہو جو سارے پروسیس کو ایکسلریٹ کر دے, اتنا آگے بڑھا دے کہ کسی کے قابو میں بھی نہ رہے. تو دیکھیں, میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے اعلیٰ حکام سے کہ کائنڈلی آپ مل بیٹھ کے بیٹھیں اور ایک ایسا راستہ نکالیں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, جس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی وہ مطالبات کرے جو اس ٹائم پورے ہو سکتے ہیں, اور حکومت بھی وہ اقدامات کرے جس سے جو تنوع ہے اس میں کمی آ سکے. اگر آپ دونوں یہ کام نہیں کریں گے تو آنیسٹلی اس ٹائم جو ملک جس حالت پہ پہنچ چکا ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, وہ بہت ہمیں بری سائڈ پہ لے کے جا سکتا ہے. تو کائنڈلی اس چیز پہ تھوڑا غور کریں. ہم آبویسلی ایک چھوٹے صحافی آپ کے سامنے ہیں, لیکن ہم آپ کو وہ مشورہ دے رہے ہیں جو کہ ہماری عقل کے مطابق ہے. تو یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس اور آج کے ماحول کے بارے میں سارا تناظر جو بیسکلی اس ٹائم کرنٹ حالات چل رہے ہیں, اور جو ابھی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ آج رات کو پی ٹی آئی کے ورکرز کو پر حملہ کرے یا اس ٹائپ کی جو ساری باتیں ہوا میں چل رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی آج کی ساری اپڈیٹس تھیں. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. پاکستان زندہ باد. اپڈیٹس